بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا ہے، حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصہ میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ سحر کے وقت مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالاعلیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش کی طرف چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس اعرابی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یہ ریاکار دکھلاوا کرنے والا ہے، ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ اوابین یعنی گریہ وزاری کرنے والوں میں سے ہے۔ سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیبول کے درخت کی چھال منگوائی
آپ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی، اے اللہ، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا، اور میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہو گئے جب بھی تم شہید ہو گئے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہو گئے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ خدائے پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔